الله الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین حضرات، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ النساء کی 57 نمبر کی آیت ہے، آیت نمبر 57۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، سندخلہم، ہم انہیں لے جائیں گے، جنات، جنتوں کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری رہیں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً، بالکل ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور انہیں ان جنتوں کے اندر پاکیزہ جوڑے ملیں گے، پاکیزہ بیویاں ملیں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں ایسے سائے کے نیچے لے جائیں گے جو سایہ گھنا ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا۔ تو یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا جو آپ کے گوش گزار کیا گیا ہے۔ کامیابی کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، بھلے وہ دنیا کا کتنا ہی نامور یا بڑے عہدیدار انسان نہ ہو جائے، ہوا کرے، اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت میں اس کے لیے کامیابی نہیں ہے، اور آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ تو جہاں پروردگار کامیابی کی بات فرماتا ہے، سب سے پہلے پروردگار ایمان کا ذکر کرتا ہے، اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا کہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہر چیز کا تقاضا ہوتا ہے، تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی غلطی سے بچ جائے، یہ علم کا تقاضا ہے۔ کوئی جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے تو اس نے علم کے تقاضے کو پورا نہ کیا۔ تو ایمان لانے کے بعد دل کے اندر ایک شوق مچل جائے کہ جو میرا رب ہے، جس پر میں ایمان لایا ہوں، میرے رب کو جو پسند ہے اسے میں اپناؤں گا، میرے رب کی جو مرضی ہے اس پہ میں عمل کروں گا۔ تو ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، نیکیاں کرنے لگے۔ تو نیکی جو مومن کرتا ہے، کس آرزو میں کرتا ہے؟ بس ایک آرزو میں کرتا ہے، وہ آرزو اس کی ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ رب کو راضی کرنے کی آرزو لے کر عمل کرنا، اور وہ عمل رب کے حکم کے مطابق ہونا، اپنی منمانی یا اپنی مرضی کا عمل نہیں چلتا۔
دیکھیں نماز بھی پڑھنا ہے تو اسی طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا وہی رب کو منظور ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے نماز کا طریقہ بنا نہیں سکتا کہ پہلے میں سجدہ کر لوں، سجدے سے اسٹارٹ کروں نماز کو، پھر اس کے بعد قیام میں چلا جاؤں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی نماز سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو نیک عمل، رب کی پسند کا عمل، اور رب کی پسند پہچاننے کا معیار ہے شریعت، اور شریعت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا طریقہ۔ اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طرح تم بھی نماز پڑھو۔ کما رأیتمونی، جس طرح تم نے مجھے دیکھا۔ اب مجھے دیکھا کب دیکھا؟ اصلی، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں جب مصلی بنتا ہوں تو اپنی نگاہوں کو میری طرف کر لو، میری نماز کو دیکھو، پھر بالکل اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، تو تمہاری نماز بارگاہ خداوندی میں نماز کہلائے گی۔ اگر تم اپنی مرضی سے کرو گے تو اس کا نام تم کچھ بھی رکھ لو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام نماز ہرگز نہیں ہے۔ تو عمل صالح، صالح کا لغوی معنی ہے لائق، قابل، کیپبل۔ تو کون سا عمل قابل عمل ہے؟ جو عمل راہ مصطفیٰ کے مطابق ہے، جو عمل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سکھایا گیا، تو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو بس یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں۔ بنیادی چیز ایمان، اور ایمان کا تقاضا نیک عمل، تو اس کی جزا کیا ہے؟ پروردگار کہتا ہے سندخلہم، عن قریب ہم انہیں داخل کریں گے۔ جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے۔ عن قریب ہم داخل کریں گے انہیں، ینٹر کر دیں گے انہیں، جنات، جنتوں کے اندر۔ تو جنات جمع کا صیغہ ہے، اور جنت کا لغوی معنی ہے باغ۔ تو جنات، باغوں کے اندر۔ باغ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی جاتا ہے تو اس کا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت کی جگہ، امن کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان قلبی کی جگہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغ کو پسند فرمایا۔ اور اہل ایمان کو جس مقام پہ اللہ پہنچائے گا اس کا نام اللہ نے جنت رکھا ہے۔ اور یہاں پہ جنت صرف جنت نہیں بلکہ جنات، کئی جنتیں، کئی باغات۔ یہ ایک باغ ہی میں سب کو رکھ دیا جائے تو جگہ کی تنگی کا شکار ہو جائیں گے، یا ایک ہی باغ کو سب کے لیے دے دیا جائے تو یہ شان کریمی کا تقاضا نہیں۔ تو کئی باغات اللہ نے بنائے ہیں، تو ان باغوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو لے جائے گا جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے۔ اب ان باغوں کی کیفیت کیا ہے، اس کا نظارہ کیا ہے؟ تجری، رواں رہیں گی، جاری رہیں گی، من تحتہا، ان باغوں کے نیچے سے، الانہار، نہریں جاری رہیں گی۔ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، بالکل صاف و شفاف پانی کی نہر، خالدین فیہا، یہ جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ خالدین کا لفظ
خلود کا لفظ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنتی کی زندگی بھی اسی طرح ہے جس طرح دنیا میں کسی کی زندگی ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی کی زندگی قائم رہنے والی نہیں ہے۔ وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد، اے مصطفیٰ آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے کسی آدمی کو ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھا۔ تو خلد جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے خلد، اور دار الخلود جنت کو کہا جاتا ہے۔ دار الخلود یعنی وہ گھر جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، خاص مکان رکھنے والا بھی جب اس کی موت آتی ہے تو اسے اسی کے گھر سے نکالا جاتا ہے اور زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی ہی کرائے کا گھر ہے۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، یک نہ یک دن بدلنا پڑے گا۔ جو کرایہ دار ہوتے ہیں وہ کرایہ ادا کرتے ہیں، پھر جب مالک مکان کہتا ہے کہ نکل جاؤ تو وہ اپنا مکان جو کرائے پر تھا اسے چھوڑ کر دوسرے مکان پہ چلے جاتے ہیں۔ جو مالک مکان ہے کیا اس کے لیے وہ گھر ہمیشہ قائم رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب اس کی موت آتی ہے تو سب مل جل کر اسے گھر سے نکالنے کی رسم ادا کرتے ہیں۔ یہ رسم عرفی رسم بھی ہے، شرعی رسم بھی ہے۔ اگر مرنے والے کو لوگ گھر میں رکھ لیں تو محلے کے سب اعتراض کرنے لگ جائیں گے، ارے بھائی میت کو کب تک گھر میں رکھو گے؟ کب تک گھر میں رکھو گے؟ میت کو نکالو۔ اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جب انسان پر موت طاری ہو جائے تو اسے غسل دے کر، کفن پہنا کر، نماز جنازہ اس کی پڑھ کر بالآخر اسے سپرد خاک کر دو، مٹی کے حوالے کر دو۔ تو یہ خالدین ہمیشہ رہیں گے جنتی جنت میں۔ پھر اس خالدین کو اور مضبوط بنانے کے لیے، اسے اور مؤکد کرنے کے لیے اللہ نے کہا ابداً۔ ابداً کے معنی ہمیشہ ہمیشہ، جسے انتہا نہیں ہے، جو ایٹرنل ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو وہ مقام ہے جنت۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، جنتیوں کو جنت میں اکیلے نہیں رکھا جائے گا بلکہ انہیں بیویاں بھی ملیں گی۔ ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کا معنی ہے بیوی۔ مرد کے حق میں اس کی بیوی زوج ہے، عورت کے حق میں اس کا شوہر زوج ہے۔ لفظ زوج مرد عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب ہم اپنی آسانی کے لیے زوج میں تا لگا کر زوجتن بنا لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں بھی زوجتن کا لفظ نہیں آیا، زوجن کا لفظ ہی آیا، اور زوجتن کی جمع زوجات یہ لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے، ازواج ہی کہا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ تو ازواج مطہرہ ان کی صفت ہے، مطہرہ پاک بنائی گئی، کیونکہ مطہرہ اس میں مفعول ہے، تطہیر اس کا مصدر ہے۔ تطہیر کا معنی ہے پاک بنانا، پاک کرنا۔ تو مطہرہ وہ پاک بنائے گئے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو جو جنتیوں کے لیے ہوں گی، پروردگار ان بیویوں کو پاک بنا کر ہی جنت کے اندر رکھے گا۔ کوئی ناپاک نہیں رہے گی، نہ ظاہری ناپاکی ہوگی نہ باطنی ناپاکی ہوگی۔ ظاہر و باطن جنتی بیویوں کے پاک رہیں گے، ہر قسم کی نجاست سے وہ بیویاں جنتی عورتیں پاک ہوں گی۔
تو ایک نعمت، پہلی نعمت جنت یعنی باغ، دوسری نعمت باغ کے نیچے سے نہروں کا جاری رہنا، نہ پانی کی کمی، نہ دودھ کی کمی، نہ شہد کی کمی، اور شراب کی نہر بھی جاری رہے گی، مگر وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی۔ پھر ان دو نعمتوں کے بعد ایک خطرہ دل میں آتا ہے۔ وہ خطرہ کیا ہے کہ کہیں ایک مدت کے بعد ہم کو وہاں سے نکالا تو نہیں جائے گا۔ تو اس خطرے کو بھی اللہ نے رفع دفع کر دیا اور کہا کہ خالدین، ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیشہ رہیں گے کا مطلب ایک طویل مدت اس کے بعد شاید ہم کو نکال دیا جائے گا۔ تو اس خطرے کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اور کہا ابداً، ابداً یعنی ابد اسی کو کہتے ہیں جس کی کوئی اینڈنگ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ ان نعمتوں کے علاوہ ایک نعمت تمہاری تسکین کے لیے، تمہاری فطرت ہے کہ تم اکیلے پن میں نعمتوں سے بھی تمہیں راحت نہیں ہوتی۔ ایک انسان کو ساری نعمتیں، راحتیں دی جائیں اور اس کو اکیلا رکھ دیا جائے تو اسے جو تکلیف ہوگی وہ کیا تکلیف ہے؟ کہے گا کہ میں لونلینس محسوس کرتا ہوں، میں تنہائی محسوس کرتا ہوں، تنہائی ہی اس کے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، ہماری فطرت، ہماری رغبت سے واقف ہے، لہٰذا فرمایا کہ ازواج مطہرۃ، بالکل پاک بیویاں دی جائیں گی۔ اور لفظ زوج جوڑ کے معنی میں ہے، یعنی تم کو جو بیوی دی جائے گی وہ بالکل تمہارا جوڑ ہوگی، ایسے نہیں کہ تمہیں میچ نہ ہو، تم سے اس قدر الگ تھلگ ہو کہ تمہارا دل نہ لگے، ایسا نہیں، بلکہ تمہارا جوڑ ہوگی اور پھر اس کے اندر پاکی ہی پاکی رہے گی۔ ان نعمتوں کے بعد اور ایک نعمت کا ذکر کیا، فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ، ہم ان جنتیوں کو داخل کریں گے، ظِلًّا، ظِلًّا کا معنی ہے سایہ، ظلیلا یعنی وہ سایہ جو پھیلنے والا ہے، یعنی سائے تلے ہوں گے وہ، جہاں انہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ جنتی کو جنت میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں دنیا میں لازمی ہیں، بیماری، دکھ کا آنا، پریشانی کا آنا، یہ لازمی چیزیں ہیں۔ آیت کریمہ ختم ہوئی، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اے خدا کے بندو تمہارا خدا تمہیں حکم دے رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتوں کو ادا کر دو، پہنچا دو، الی اہلہا، ان کے حقداروں تک، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ، یہ حکم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اور یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ حکم کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا ان اللہ یأمرکم، ورنہ اس طرح بھی بات سمجھ میں آ جاتی، ادوا الامانات الی اہلہا، ادو امر کا صیغہ ہے، ادو ادا کر دو الاماناتی، تو یہ عام حکموں کی طرح ایک حکم ہو جائے گا۔ تو اس حکم کی خصوصیت کو واضح کرنے کے لیے پروردگار نے کہا کہ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ورنہ قرآن میں جو بھی حکم آ جائے وہ حکم دینے والا اللہ ہی تو ہے۔ نماز کے بارے میں کہا تو یہ نہیں کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تقیموا الصلوات، روزے کے بارے میں کہا تو یہی نہیں کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تصوموا، مگر جب امانت کی بات آئی
تو فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دے رہا ہے، اس حکم کی طرف بالکل متوجہ ہو جاؤ اور اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھو۔ وہ حکم کیا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتوں کو ان کے اہل کی طرف، ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان تحکموا بالعدل، عدل کا معنی ہے انصاف۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، پروردگار عالم نے قرآن میں کئی احکام دیے ہیں، مگر اس حکم کی ابتدا میں بھی اہمیت بتائی گئی ہے، اور اس حکم کے دینے کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، نعم ما یعظکم بہ، کتنا بہترین واعظ فرماتا ہے۔ یعظکم بہ، پروردگار جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے وہ کتنی بہترین نصیحت ہے۔ نعمہ یہ مدح کو بتانے والا فعل ہے۔ نعمہ کا معنی ہے بہترین، نعم العبد، بہترین بندہ ہے وہ۔ تو یہاں نعم ما یعظکم بہ، تمہیں جو اللہ نصیحت کر رہا ہے، ایڈوائز دے رہا ہے، یہ کتنی پیاری نصیحت ہے، کتنی بہترین نصیحت ہے۔ یعنی ایسی نصیحت ہے کہ رب نے نصیحت دے کر خود اپنی نصیحت کو سراہا ہے۔ کتنی بہترین نصیحت ہے، اتنا کہنے کے بعد بھی تم عمل نہیں کرو گے؟ کیا تم سمجھو گے کہ ہم امانتوں کو ادا نہ کریں گے تو یہ معاملہ پوشیدہ رہ جائے گا؟ نہیں، سنو، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تو سننے والا، دیکھنے والا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس سے تم کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس آیت کریمہ کے بارے میں بزرگوں نے کہا کہ ان هذه الآیت جمعت، ان هذه الآیت جمعت احکام الشرع والدین کلہ، اس ایک آیت نے دین و شریعت کے سارے حکموں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اگر آدمی امانت دار بن جائے، امانت کا معاملہ بڑا وسیع ہے، صرف پیسوں میں امانت نہیں ہے، باتوں میں بھی امانت ہے، عبادت میں بھی امانت ہے۔ نماز ادا کرو تو امانت داری کے ساتھ ادا کرو۔ تو خیانت والی نماز کیا ہے؟ خیانت والی نماز یہ ہے کہ بس لوگ میری نماز کو دیکھ لیں، میں باوضو رہوں یا بے وضو رہوں، یوں ہی نماز پڑھ لیا۔ اور خیانت والی نماز، دل میں یہ خیال کر رہا ہے کہ میری نماز کو لوگ دیکھیں اور لوگوں کے دلوں میں میرا مقام پیدا ہو جائے، یہ خیانت والی نماز۔ امانت والی نماز یہ ہے کہ رب کو میں راضی کروں، بس اسی خیال میں ڈوب کر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز امانت والی نماز ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مکلف بنایا ہے وہ امانت کا ہی مکلف بنایا ہے، امانت کا مکلف بنایا ہے۔ مکلف کا معنی کیا ہے؟ ذمہ دار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کو پیش کیا کہ امانت کا بوجھ اٹھا لو، امانت دار بن جاؤ۔ یہ بوجھ، یہ ذمہ داری اللہ نے کس پر رکھی؟ علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، زمین پر، والجبال، پہاڑوں پر امانت کو رکھ دیا اللہ نے۔ رکھا کا مطلب عرضنا، پیش کیا، ان کے سامنے رکھا
کہ دیکھو یہ امانت ہے، اسے اپنا لو تم لوگ۔ تو آسمان، زمین، پہاڑ، یہ تینوں مخلوقات مضبوط مخلوقات ہیں، تو تینوں نے کیا کیا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ابا یا ابا کا معنی ہے انکار کرنا۔ انکار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے رد کر دیا، بلکہ انکار کرنے کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں معذرت پیش کرنے لگے، کیا پروردگار اس بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس امانت کے بوجھ سے ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ آخر کس نے اٹھایا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اسے اٹھا لیا، کہا کہ میں امانت کے بوجھ کو لے رہا ہوں۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے انسان، تو نے امانت کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اب امانت اس کے حقدار کے حوالے کرنا تیری ذمہ داری ہے، اسی لیے تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہمیں امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور اس معاملے میں ہماری بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں خیانت سے بال بال بچا لے۔ اے پروردگار، تو ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے تمام بلاؤں، مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔